لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زید سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفۂ راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فقیر کچ کلاہ رمید سینہ و سوز آہ دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ ذرا عشق نبی از حق طلب ذرا عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم قضا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اور تیرا گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ بت ہیں اگرچہ جماعت کی آستینوں میں بت ہیں اگرچہ جماعت کی آستینوں میں مگر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ واجب الاحترام گرامی قدر عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ اس وقت مل کر بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ نذران عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور حضرت غوث العظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس ذکر خیر کو ہمارے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے دونوں جہاں کی سعادت مندی اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ
آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے میں عرض کرنے کی سعادت اور برکت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اور جس آیت کریمہ کو میں نے خطبے کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اور آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے اس آیت کریمہ یا اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے سماعت کیا ہوگا۔ یہ مکمل ایک سورت ہے جس کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، جس میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن لازوال کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حسن زیبا اور رخ زیبا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے اے محبوب تیرے روشن چہرے کی، اور مجھے قسم ہے تیری زلف عنبر کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا قسمیں یاد فرمائی، اور قسم ہمیشہ عظمت والی چیز کی بیان کی جاتی ہے۔ جس چیز کی اہمیت، عظمت اور اس کی وقت ہو، اس چیز کی قسم یاد فرمائی جاتی ہے۔ اور خدا قسم یاد فرمائے تو اس سے تو پتہ چلے گا کہ خدا جس کی قسم یاد فرما رہا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ چہرہ معمولی چہرہ نہیں ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، وہ میرے آقا کا چہرہ ہے۔ اور خداوند قدوس اپنے محبوب کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محترم، مکرم، مشرف اور باعزت اور سب سے پسندیدہ اگر کوئی چہرہ ہے تو میرے آقا تاجدار مدینہ کا چہرہ مبارک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم ہے محبوب تیرے چہرے انور کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے انور کی، اس لیے کہ یہ چہرہ، یہی چہرہ ہے کائنات کی حقیقت، اور یہی چہرہ ہے اصل کائنات۔ یہ چہرہ کا یہ رات کا سناٹا، صبح کا سویرا، یہ روشنی، یہ جو کچھ بھی کائنات میں پھیلا ہے تو کا اسی چہرے کی برکت، اسی چہرے کی برکت، اسی چہرے سے، یہ چہرے سے جب زلفیں ہٹ جاتی ہے تو صبح کو سویرا ملتا ہے، اور جب زلفیں چہرے پہ آ جاتی ہیں تو رات کو تاریکی ملتی ہے۔ رات کی تاریکی، صبح کا سویرا، ستاروں کی قندیلیں، آبشاروں کے نغمے، کائنات کی رعنائیاں، کائنات کے سارے حسن و جمال کا یہی چہرہ انور، کہ اسی چہرے کی وجہ سے، چہرے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم میں روشنی اور اجالا پھیلایا۔ اور امام اہل سنت، میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے تو کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، گل زیبا کا
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے عیب تناہی سے بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور میرے امام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی چہرے انور کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے انور کی قسم، اور قسم شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، اور خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کھائی کلام مجید نے شاہ، تیرے کلام و شہر و بقا کی قسم۔ میرے آقا کی مقدس چہرے کی بھی قسم یاد فرمائی، اور عقائد و جہاں کے قدموں کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں قسم یاد فرمائی ہے۔ عقائد و جہاں چلتے ہیں، مکے کی زمین پر چلتے ہیں، ہاں مکے کی سرزمین پہ چلتے ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے مکہ ایک پتھریلی زمین کا نام ہے، مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، مکے کی زمین ایسی زمین ہے کہ جہاں پتھر ہی پتھر ہے۔ آپ اگر دوسرے نبیوں کی سیرت اور زندگی پڑھیں گے تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو پتھروں والی زندگی گزارتا ہو، جو پتھروں والی زمین میں آیا ہو۔ آپ دوسرے نبیوں کی سیرت پڑھیں تو سارے نبی یا فلسطین میں یا سیریا میں یا شام میں یا مصر میں دوسرے ملکوں میں آئے ہیں، جہاں کی زمین بھی نرم تھی، جہاں کی زمین بھی رنگین تھی۔ سارے نبی نرم زمین میں آئے، اور وہاں کی ہریالی، وہاں کی نکت اور وہاں کے گل و گلزار ان نبیوں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو سارے نبی تو اس زمین پر آئے کہ جس سر زمین پر رنگینیاں، ہریالی، خوبصورتی تھی، لیکن میرے آقا کی جو زمین دعوت ہے، جو زمین تبلیغ ہے، میرے آقا جہاں تشریف لائے وہ زمین کون سی ہے؟ وہ زمین مکے کی ہے، وہ زمین عربستان کی ہے، وہ زمین حجاز پاک کی ہے۔ کیسی ہے کہ زمین بھی پتھروں کی ہے، دیواریں بھی پتھر کی ہیں، اور جس دور میں حضور آئے تو لوگ بھی پتھر بن چکے تھے، ہاتھوں میں بھی پتھر، دیواریں بھی پتھر کی، زمین بھی پتھر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب جا ان پتھروں کے بیچ میں جا، تیری زمین تبلیغ، تیری زمین دعوت یہ ہے، ان پتھروں کے بیچ میں جا، ان پتھروں کو آئینے کا رنگ تجھے دینا ہے، ان پتھروں کو نالہ نیم شبی تجھے دینا ہے، ان پتھروں کو اٹھا کے آئینے میں بدلنا ہے۔ دنیا اس چیز کو جانتی ہے کہ میرے آقا نے اس 23 سالہ قلیل مدت نبوت میں میرے آقا نے دنیا کے ان پتھروں کو زمین سے اٹھایا، سریا کی بلندی عطا کر دی۔ میرے آقا کے سامنے جو آتا گیا تھے تو وہ پتھر، لیکن جب مصطفیٰ سے ملتے گئے تو آئینوں میں ڈھلتے گئے، انہیں زندگی ملتی گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ عجیب داستان ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا تو بہت سارے لوگوں سے ثابت ہے، لیکن مردہ ہو اور مردے کو مسیحا کر دینا تو کہا یہ کیا مطلب ہے؟ تو کہا مردہ بھی تھا، اس مردے کو زندہ بھی کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اسے مسیحا کر دیا۔ تو کہا مسیحا کسے کہتے ہیں؟ تو کہا مسیحا اسے کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہونے والا اگر دوسرے مردے پہ پھونک مارے تو خدا اسے بھی زندہ کر دے گا۔ تو میرے آقا کی نظر نے صرف مردوں کو زندہ نہیں کیا تھا بلکہ مردوں کو مسیحا کر دیا تھا۔ یہ مسیحا بن کے دنیا میں چمکے تھے، یہ حسن زیبا کے گرفتار تھے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیروکار تھے۔ دنیا اس چیز پہ آج میرے دوستوں ترقی جتاتی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی خدا نے قسم یاد فرمائی قرآن مجید میں۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کے چہرے جیسا کائنات میں خدا نے کسی کا چہرہ بنایا ہی نہیں ہے، اور جب بنایا نہیں ہے تو اس چہرے کی
قسم یاد فرمائی اور حضور کے چہرے کی قسم یاد فرما کے خدا نے دنیا میں یہ اعلان کر دیا، اے دنیا والو تمہیں وجود ملا ہے، تمہیں حسن ملا ہے، تمہیں خوبی ملی ہے، تمہیں خیرات ملی ہے، تو ابھی صدقہ کسی چہرے انور کا ہے۔ یہ چہرہ انور تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے ساری کائنات کو حسن بھی دیا ہے، علم بھی عطا کیا ہے۔ اور اس چہرے پہ چہرے انور کو دیکھا اور دیکھ کے جس نے کلمہ پڑھا اور پھر اس چہرے کے جو گرفتار ہوئے اور ولایت ان کا مقدر بنتی، ولایت ان کا مقدر بنتی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی میرے دوستو حسن آقا میں جو گم ہو جائے، آقا اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں 1,24,000 کم و بیش اصحاب پیغمبر ہیں، ہم اور آپ سنتے ہیں حضور کے یہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کرام آقا تو جہاں کو دیکھنے والے ہیں، اور زمانے بھر کے اولیاء صحابہ کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے قریب ہو جائے گا تاکہ میں ایک عقیدہ آپ کو سمجھا دوں۔ عقیدہ یہاں یہ ہے کہ اس دور میں یہ پرفتن دور ہے، چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، صحابہ کی عظمت کو لوگ چیلنج کرنے لگے، میرے آقا کے غلاموں کو چیلنج کرنے لگے، اور ان کو نہ جانے کیا سے کیا کہنے لگے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ صحابی ہیں، کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں، تو اس بتانے والے نے پوچھا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ ایک صحابی کا مقابلہ غیر صحابی سے کر رہے ہو، ایک وہ جو صحابی ہے ایک وہ جو صحابی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ تو سن، حضرت عمر ابن عبدالعزیز بے شک تابعی ہیں، ان کی بہت بڑی خلافت ہے، ان کا بڑا نام ہے، وہ انصاف پسند تھے، لیکن یاد رکھو عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ ان کا مقابلہ کرتے ہو تو بس سنو کہ حضرت امیر معاویہ میرے آقا کی سنگت اور صحبت میں جس گھوڑے پہ بیٹھ کے انہوں نے جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کے ناک میں چلتے ہوئے جو مٹی جمع ہو گئی تھی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، یہ غیر صحابی ہیں۔ اور ایک بات بتاؤ مجھے، آپ اور ہم سنتے ہیں یہ چہرے رسول کی بات ہے، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر 1 گھنٹے میں اگر کوئی صحابی ہے تو وہ صحابی بڑا مقام رکھتا ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ صحابی کی تعریف بھی یہ ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کو موت آئی ہو۔ یہ 2 ہی کوالٹی تھی، یہ 2 ہی خوبی تھی، ایک تو یہ کہ حضور کو دیکھنا ایمان کی حالت میں ثابت ہو، دوسرا یہ کہ اس کی موت ایمان سے ثابت ہو۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک آقا کا دیدار، ایک موت علیہ السلام، 2 چیزیں جس میں پائی جائیں وہ صحابی بنتا ہے۔ اچھا وہ صحابی بنتا ہے تو بتائیے، ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، ادھر جنگ چل رہی تھی، ادھر اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اجازت دی، وہ گئے اور جہاد کرتے کرتے میدان کارزار میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں کلمہ پڑھا، وہاں جا کے شہید ہو گئے، اب وہ اس کو جتنا بھی ٹائم ملا، لیکن اتنا تو پکا ہے کہ وہ صحابی تو بن گئے، اسے صحابیت تو مل گئی، کیونکہ ایمان کی حالت میں دیکھنا بھی ثابت ہے، ایمان کی حالت میں موت بھی ثابت ہے، دونوں کوالٹی ہے۔ اب اگر جو اس کا ٹائم 1 گھنٹے کا ہو یا 2 منٹ کا ہو یا 40 منٹ کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، 1 گھنٹے کا صحابی ہے، لیکن اس کا مقام کتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اپنے زمانے کا غوث اعظم بھی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک عقیدہ ہے اور ایک علمی بات ہے، اور اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ صحابی، ہم غوث اعظم کی 11ویں منا رہے ہیں، اور غوث اعظم سردار اولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، ان کا خطاب بہت بلند ہے، ہاں بہت اونچے ہیں۔ آقا دو جہاں کو جس نے 1 گھنٹے کے لیے دیکھا ہو، اس کو غوث اعظم، غریب نواز،
امام اعظم ابو حنیفہ زمانے کے سارے اولیاء اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جس نے حضور کو دیکھا اور حضور کو دیکھنے کے بعد ایمان کی حالت میں موت ہو گئی۔ مجھے پتا اس صحابی کو یہ درجہ کس عمل نے دیا، کیونکہ 1 گھنٹے میں نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، کیونکہ اسے ٹائم ملا نہیں، اسے وقت ملا نہیں۔ جب وقت ملا نہیں تو پڑھا بھی نہیں۔ میرے دوستو، بغیر عمل کے وہ غوث اعظم سے افضل ہے، بغیر روزے کے وہ غوث اعظم سے بہتر ہے۔ کون سا عمل ہے کہ اس عمل نے اس کو اتنا بلند کر دیا؟ تو مجھے کہنے دو میرے دوستو، 100 سال کے سجدے ایک طرف ہیں اور دیدار مصطفیٰ ایک طرف ہے۔ سو سال کے سجدے ایک طرف ہیں کہ سجدوں سے وہ مقام نہیں ملتا جو مقام آقا کو دیکھنے سے ملتا ہے، حضور کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ جس نے دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اسے ہم اپنے عقیدے میں صحابی کہتے ہیں، اور صحابی کا مقام بہت بلند اور بالا ہے۔ زمانے کے سارے اولیاء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی عقیدہ یاد رکھو، نبی کا ہر صحابی بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے۔ ہر صحابی ولی بھی ہے اور صحابی بھی ہے، کیونکہ ولی سے تو وہ افضل ہے، ولی سے وہ افضل ہے۔ ولایت کے کئی درجے ہیں، اولیاء کے کئی درجے ہیں۔ غوث اعظم، امام، ابدال، بدلا، نقیب، نجیب، یہ ساری اولیاء اللہ کی قسمیں ہیں، بے شمار ولیوں کی قسمیں ہیں۔ تو سارے صحابہ اولیاء میں بھی آتے ہیں۔ ہر صحابی زمانے کے اولیاء سے افضل ہیں، بہتر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ جس نے حضور کو دیکھا، بات آئی میرے آقا کے چہرے کی، چہرے روشن کی، حضور کے رخ زیبا کی، تو اس چہرے انور کو جو دیکھے اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے، جو دیکھے اتنا بلند ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کو دیکھنے والوں نے بڑا قریب سے دیکھا، اور جو دیکھتے تھے وہ کبھی اس چیز پہ میرے دوستو یہ نہیں کہتے تھے کہ جی بھر گیا اور دیکھا تو جی بھر گیا۔ حالانکہ وہ زمانہ بڑا غربت کا زمانہ تھا، بظاہر افلاس کا زمانہ تھا، وہ مفلسی تھی، وہ غربت تھی، بظاہر کوئی ایسا کاروبار نہیں تھا۔ لیکن اس زمانے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کام کرو، تم روزانہ آتے ہو، یہاں بیٹھتے ہو اور پھر میرا دیدار کرتے ہو، اور دن بھر یہاں بیٹھے رہتے ہو۔ یا رسول اللہ بیٹھا رہتا ہوں۔ میرے آقا نے قانون یہ بنایا کہ ابو ہریرہ کام کر، آج تو چلا جا، کل مت آنا، پرسوں آنا، ایک دن بیچ میں رکھ کے آنا، روزانہ مت آیا کر، اس لیے کہ روزانہ یعنی ایک دن بیچ میں گیپ رکھنے سے محبت بڑھتی ہے، دوری سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بندہ دور ہوتا ہے تو محبت بڑھنے لگتی ہے، بے قراری بڑھنے لگتی ہے۔ تو آقا نے قانون بنا دیا کہ ابو ہریرہ چلے جاؤ، کل مت آنا، پرسوں آنا، ایک دن بیچ میں رکھ کے آنا، تاکہ محبت بڑھتی رہے گی۔ ابو ہریرہ نے حضور کا فرمان سنا، تو آقا کا فرمان سن کر حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت کہا، یا رسول اللہ ہاں میں انشاءاللہ ایک دن رکھ کے پھر آؤں گا۔ لیکن یہ فرمان کو قبول کرنے کے بعد اب یہ تھوڑے ہی دور چلے تھے، دور گئے تو دل میں خیال آیا۔ خیال کیا آیا؟ خیال یہ آیا کہ ابو ہریرہ بات تو کر کے آیا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ کل کا دن کیسے گزرے گا، حضور کو نہیں دیکھے گا تو دن کیسے گزرے گا، ایک پورا دن ہے، ایک پوری رات ہے، پرسوں جانے کا ہے تو کل کا دن کیسے گزرے گا۔ جب یہ خیال آیا تو ابو ہریرہ ایک سکون کو پکڑ کے زار و قدار رونے لگتے ہیں، زار و قدار رونے لگتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ روتے کیوں ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا سے ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں روتا اس لیے ہوں کہ آپ
نے ایک قانون بنا دیا ہے، ایک قاعدہ بنا دیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ کل مت آنا، پرسوں آنا۔ تو میں روتا اس لیے ہوں کہ کل آپ کو بنا دیکھے میرا دن کیسے گزرے گا، میں اسی سوچ میں روتا ہوں کہ کل میرے دن کا کیا ہوگا۔ میرے آقا نے دیوانے کی بے قراری دیکھی تو رحم و کرم کا دریا جوش میں آیا، فرمایا ابو ہریرہ یہ قانون دوسروں کے لیے ہے، تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تو جب چاہے جس وقت چاہے آ جایا کر اور دیدار رسول کر لیا کر، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہی ابو ہریرہ تھے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، حدیثیں سنتے تھے، میرے آقا بیان کرتے تھے، وقت گزرتا رہتا تھا۔ ایک دن وہی ابو ہریرہ تھے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، میرے آقا سے سوال کر بیٹھے، دیوانہ تھا تو دیوانہ سوال کر بیٹھا۔ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی حدیثیں بیان فرماتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک پریشانی یہ ہے کہ مجھے نسیان ہے، میں بھول جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ آپ جو بھی بولتے ہیں میں سنتا تو ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا۔ اب اس نے شکایت کی تھی اپنے حافظے کی، اپنی قوت یعنی کمزوری نسیان کی، وہ کس سے کی؟ حضور سے کی، یا رسول اللہ میں سنتا تو بہت ہوں لیکن یاد نہیں رہتا، میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ اب آقا سے جب یہ شکایت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بعد میں وائرل ہوا، بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ کہ بارگاہ رسالت سے مت مانگا، حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، منع یہ کہتے ہیں لوگ۔ یا ابو ہریرہ نے جب یہ تھا کہ دماغ کمزور ہے، بات یاد نہیں رہتی، تو میرے آقا سے جب کہا تو آقا کو تو یہ فرمانا تھا کہ ابو ہریرہ کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو، شرک نہیں ہو جائے گا، مسجد میں جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو، خدا سے جا کے مانگو، خدا تمہیں حافظہ دے گا، خدا تمہیں یادداشت دے گا۔ نہیں میرے دوستو، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے میرے آقا نے کیا فرمایا، ابو ہریرہ تیرا حافظہ کمزور ہے، تجھے یاد نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ آج جب میں تقریر کرنے لگوں، آج جب میں بیان کرنے لگوں تو ایک کام کرنا، تو چادر بچھا کے سامنے بیٹھ جانا، تیری چادر سامنے ہونی چاہیے اور پھیلا کے بیٹھ جانا۔ میرے آقا تقریر کر رہے ہیں، ابو ہریرہ چادر بچھا کے بیٹھے ہیں، اب تقریر ہو رہی ہے، وہ بھی ابو ہریرہ تھے، معمولی ایمان نہیں تھا، یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ تقریر کر رہے ہو، چادر بچھانے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اسے پتا تھا، تو چادر بچھانے کا حکم دے رہا ہے، وہ چادر بھرنا بھی جانتا ہے، وہ چادر میں کچھ ڈالنا بھی جانتا ہے، اس لیے پوری تقریر میں چادر بچھی رہتی ہے۔ تب تیری چادر بچھی رہی، تقریر پوری ہوئی، صحابہ جانے لگے، میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر بچھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بچھی ہے۔ میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہ ہاتھ اٹھا کے جیسے کوئی چیز اٹھا کر چادر میں رکھ دی ہو، ایسے میرے آقا نے کیا۔ دنیا تو یہ دیکھ رہی تھی کہ خالی ہاتھ اٹھے تھے اور خالی ہاتھ اس چادر میں آئے تھے، لیکن یعنی مالک کے کونین ہیں، گاہوں پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، دونوں جہاں کی نعمتیں تھی اٹھا کے ابو ہریرہ کی چادر میں رکھی، اور چادر میں رکھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ لو۔ جب سمیٹ لیا تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو اور سینے سے مس کر لو۔ ابو ہریرہ نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ خالی ہاتھ تھے آپ نے ڈالے ہیں، چادر تو خالی دکھ رہی ہے، لیکن ایمان ہو تو ابو ہریرہ جیسا ہو، یقین ہو تو ابو ہریرہ جیسا ہو، ولایت ہو تو ابو ہریرہ جیسی ہو، جو کبھی اعتراض ہی نہیں کرتا، خالی چادر کو اٹھایا اور اٹھا کے چہرے سے مل دیا، سینے سے لگا لیا، اور خود کہتے ہیں جس دن وہ چادر میرے سینے سے لگی اس دن سے جو میں نے سنا مجھے سب یاد رہا، میں کبھی نہیں بھولا۔ آج حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھ لو، اس حدیث کی کتاب میں سب سے زیادہ اگر کسی کی روایت ملے گی وہ ابو ہریرہ کی ملے گی۔
جتنی آپ کا لقب ہی کثیر المرویات ہے، آپ کی روایتیں عن ابی ہریرہ سے، حدیث کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ اس بندے کی روایت ملتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ حافظہ کہاں سے ملا تھا؟ حافظہ آقا کی بارگاہ سے ملا تھا۔ قوت یاداشت کہاں سے ملی تھی؟ آقا کی بارگاہ سے ملی تھی۔ میرے آقا نے انہیں عطا کیا تھا، جب عطا کیا تھا تو کتنا عطا کیا تھا؟ میرے امام کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا کہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور اس میں حقیقت یہ کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا کہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے محبوب تیرے چہرے انور کی، مجھے قسم ہے تیری زلف معمبر کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن والے چہرے کو بیان کر رہے ہیں۔ خدا بندے قدوس نے قسم یاد فرمائی، آقا کے چہرے کی قسم یاد فرمائی۔ کتنا عجیب و غریب میرے آقا کا چہرے انور ہے، اس کی دلکش رعنائیوں کو کوئی کیسے چھو سکتا ہے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یا میرے آقا کے چہرے کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیان کرنے والوں نے بڑے قریب سے بیان کیا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے بھی قریب سے دیکھا ہے۔ حضرت شرف الدین بوسری نے بھی، حضرت سعد الدین تفتازانی نے بھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو حضرت عبد الرحمن جامی نے، حضرت حسان بن ثابت نے، بہت سارے بارگاہ رسالت کے شعراء نے میرے آقا کے چہرے کو بیان کیا ہے۔ چہرہ تھا کیسا، چہرے کی رعنائی کیسی تھی، چہرے کے دلکش نظارے کیسے تھے، حقیقت کیا تھی کہ خدا نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کے نصیب میں خدا نے ہدایت نہیں لکھی تھی وہ تو نہیں پڑھ پاتا تھا، لیکن جس کے یہاں ہدایت لکھی ہوئی تھی اسے حضور کو دیکھنا تھا اور اس کو کلمہ پڑھنا ہی تھا۔ اس لیے کہ چہرے انور کو خدا نے، کیونکہ آپ نہیں سنتے کہ میرے آقا کا چہرہ بھی معجزہ ہے، چہرہ انور بھی معجزہ ہے، کروٹ کروٹ معجزہ ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ اور معجزہ اسے کہتے ہیں جسے انسان کی عقل سمجھ نہ پائے، جسے سمجھ نہ پائے تو وہ معجزہ ہے۔ اور آقا سراپا معجزہ تھے، سر سے پیر تک معجزہ تھے۔ کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری آنچ خوبہ ہما دارد یا رسول اللہ تو دنہ داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کہ سارے نبیوں کے معجزات ہیں یا رسول اللہ، یہ سارے معجزات ایک پلے میں ہیں اور تمہاری ذات ایک طرف ہے۔ تمہیں خدا نے وہ کچھ عطا کیا ہے کہ تمہاری عظمت یہ ہے کہ تم سر سے پیر تک خدا کی بارگاہ سے معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لائے ہو۔ اب معجزہ بن کے آئے ہیں تو چہرہ بھی معجزہ ہے، ہاتھ بھی معجزہ ہے، آنکھیں بھی معجزہ ہیں، میرے آقا کی پلکیں بھی معجزہ ہیں، میرے آقا چلیں تو بھی معجزہ، میرے آقا سوئیں تو بھی معجزہ، میرے آقا اٹھیں تو بھی معجزہ، میرے آقا کی ایک ایک زندگی کا لمحہ لمحہ، ایک ایک پل سب معجزہ ہے۔ اور معجزہ اسے کہتے ہیں جسے انسان سمجھ نہ پائے اور دنیا کے انسان نہیں سمجھتے ہیں، تب یہ حال ہے جو قریب میں تھے وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ خدا کا ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تو میری جلوت خلوت کا ساتھی ہے، تو میرے غار کا ساتھی ہے، تو میرے قریب رہتا ہے، لیکن ابو بکر سن لے میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارے یار صدیق اکبر تو پاس میں رہتے تھے، آج بھی پاس میں رہتے ہیں، اس وقت بھی پاس میں تھے، لیکن یہ کیا مطلب کہ ابو بکر صدیق سے حضور نے فرما دیا اے صدیق میری حقیقت تو میرا رب جانتا ہے،
تم نہیں جان سکتے۔ حضرت صدیق سے میرے آقا نے یہ ارشاد فرما کے باقی سارے راستے بند کر دیے کہ جب حضور کی حقیقت صدیق اکبر کو معلوم نہیں ہے تو دوسرے کو معلوم ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ اس لیے کہ حضرت صدیق کا مرتبہ ہمارے عقیدے میں، ساری امت میں، نبیوں اور رسولوں میں کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جسے ہم افضل البشر بعد الانبیاء پہ تحقیق کہتے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ نبیوں رسولوں کے بعد صدیق اکبر کا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو امت کا سب سے بڑا انسان ہے، جس کی افضلیت اتنی بڑی ہے، وہ بھی حضور کی حقیقت کو نہیں پہچانتا تو پھر عمر، عثمان، علی، سعد و سعید، زبیر و طلحہ، عشرہ مبشرہ، بدریین، احدیین، یہ سارے اصحاب نہیں جانتے حضور کا مقام، حضور کی یعنی شان اور رفعت اور بلندی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ہیں اور حقیقت محمدیہ جو ہے اسے خدا ہی جانتا ہے۔ میرے آقا فرماتے صدیق تم بھی نہیں جانتے ہو میری حقیقت، یا تو میں جانتا ہوں یا مجھے بنانے والا میرا خدا جانتا ہے، میرا خدا جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ میرے آقا کے وہ غلام ہیں، یہ حضور کے غلام بننے سے پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں، حضور جب مدینے میں آتے ہیں تو اس وقت مدینہ شریف میں یہودیوں کا زور تھا، یہودیوں کی حکومت تھی، یہودوں کا قبضہ تھا۔ جب میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا جب آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، چار، پانچ تعداد بڑھنے لگی، اسلام کا کلمہ لوگ پڑھنے لگے، حضور کے قریب ہونے لگے، ایک ایک کر کے جب اسلام کا پھریرا مدینے کی زمین پہ بڑھنے لگا تو جو یہودی تھے انہیں ٹینشن ہونے لگا، انہیں تکلیف ہونے لگی کہ اگر اس طرح سے یہ قافلہ نور بڑھتا گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی تبلیغ اس طرح سے اگر بڑھتی رہی تو کیا ہوگا؟ ہماری حکومت خطرے میں ہے، ہمارا زور شور ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کام کیا، انہوں نے کہا ہم اعتراض کریں گے، ہم سوالات کریں گے، ہم نبی سے پوچھیں گے اور سوالات کریں گے، اگر سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو پھر ہم سے ڈورا پیٹیں گے کہ کہنے کو تو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پاتے ہیں۔ انہوں نے پلاننگ تیار کی، ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے ایک بہت بڑا دستاویز تیار کیا، مسودہ تیار کیا، 100 سوال انہوں نے بنائے، اور 100 سوال بنا کے حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا ایک کام کرو۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ یہ 100 سوال ہیں، یہ سوال لے کے نبیوں کے نبی، امام الاولیاء، امام الانبیاء، مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں جاؤ، ان سے یہ سوالات کرنا، اور جب سوالات کرو اور جس سوال کا یہ جواب دے تو تم یہ اعتراض کرنا، اس سوال کا یہ جواب دے تو تم یہ اعتراض کرنا۔ یعنی پورا بنا کے 100 سوال کی لسٹ اپنے دماغ کی میموری میں انہوں نے کمپلیٹ تیار کر کے اب انہوں نے سفر شروع کیا۔ کہاں؟ بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں۔ جس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، اس وقت میرے آقا تقریر کر رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، صلہ رحمی پہ میرے آقا بیان کر رہے تھے۔ میرے آقا جب صلہ رحمی پہ بیان کر رہے تھے، سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو تیرے رشتے توڑتا ہے تو اس کے رشتے جوڑنا شروع کر دے۔ جب صلہ رحمی پہ گفتگو ہو رہی تھی، جب حضرت عبداللہ آئے تو پیچھے کونے میں بیٹھ گئے، اور کونے میں بیٹھ کے اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرے کو
دیکھ رہے ہیں، اب چہرہ دیکھتے رہے اور میرے آقا بیان کرتے ہیں، بیان کرتے کرتے جب تقریر پوری ہوتی ہے اور جب تقریر پوری ہوتی ہے تو ایک ایک کر کے صحابہ جانے لگتے ہیں۔ جب صحابہ جانے لگتے ہیں، حضرت عبداللہ کونے میں بیٹھے تھے، نگاہ نبوت اٹھتی ہے، حضرت عبداللہ کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تم کدھر آئے ہو، تم کیوں آئے ہو، تم کس لیے آئے ہو؟ میرے آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تم کس لیے آئے ہو، تو وہ آئے تھے تو سوال کرنے، وہ آئے تھے تو اعتراض کرنے، وہ آئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوالات کا اتنا بڑا چوپڑا لے کے آئے تھے۔ لیکن جب آقا نے فرمایا عبداللہ کدھر آئے ہو، تو عبداللہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں تمہارا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میں تمہارا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے۔ ارے بھائی وہ سوال کرنے آئے تھے، وہ سوال کہاں گئے؟ وہ 100 سوال کی لسٹ جو تھی دماغ میں سوال بنا کے آئے تھے، وہ سوالات گئے کہاں؟ یا حضرت عبداللہ ابن سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں تمہارا غلام بننے کے لیے، میں تمہارا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ہوتے ہیں جب یہودیوں کو پتا چلا جسے ہم نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، جسے اپنا خاص بنا کے بھیجا تھا، وہ تو جا کے خود ہی بک گیا ہے، جس کے ہاتھ یعنی سودا بیچنا تھا اسی کے ہاتھ خود بک گئے ہیں۔ جب بک گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ کو کوسنے لگے کہ عبداللہ حیرت کی بات ہے، تو وہاں گیا تھا، یہ سوال لے کے گیا تھا، ہمیں بھی ذرا سمجھاتے، تو سوال کرتا اور سوال کا جواب دیتے، ہم سمجھ جاتے، تیری علمی پیاس بجھ گئی تو تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن ہم نے سنا ہے تو نے سوال بھی کوئی نہیں کیا، اور جب سوال کوئی نہیں کیا تو پھر تم نے کلمہ کیسے پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، اے یہودیو سنو سنو، یہ تو مجھے خود کو بھی پتا نہیں چلا کہ میں نے کلمہ کیسے پڑھ لیا ہے، یہ تو مجھے بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے کلمہ کیسے پڑھ لیا ہے۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، اے یہودیو جب اس نبی کی بارگاہ میں آیا، جب میں نے اس کے چہرے انور کو دیکھا، اور جب چہرہ دیکھا تو میں نے توریت میں پڑھا تھا، میں نے آسمانی صحیفوں میں پڑھا تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، پڑھا یہ تھا کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ میں نے چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی یہ خدا کا آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے۔ میں نے چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، میں نے چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، چہرہ دیکھنے سے کلمہ پڑھ لیا۔ ہاں تو میں نے یہی تو کہا کہ میرے آقا کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ خدا نے چہرے میں وہ حسن عطا کیا تھا کہ جو دیکھے وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ حضور کا حسن کیا ہے، آقا کی خوبصورتی کیا ہے، آج کا مولوی کیا بیان کرے گا، آج کا پیر کیا بیان کرے گا؟ قرآن مجید پڑھو، اول سے لے کے آخر تک خدا نے پورا قرآن حسن محبوب میں اور تعریف محبوب میں ثناء مصطفیٰ میں نازل فرمایا ہے۔ آقا کی ثنا میں پورا قرآن میرے رب نے اتار دیا ہے۔ کوئی دنیا کا انسان تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی ان کا بیان کرے یا نہ کرے، یہاں تو حال یہ ہے کہ خدا نے پورا قرآن مصطفیٰ کی مدحت میں، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرما دیا ہے۔ اور حسن کی بات کرتے ہو، آقا کے چہرے کی بات کرتے ہو تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک حسن تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آپ نے سنا، بہت سنا ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ یوسف، اس میں پورا حضرت یوسف کا ذکر ہے۔ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، الحمدللہ حضرت یوسف کے حسن کے چرچے، اللہ تعالیٰ نے بہت حسن عطا کیا تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب قحط پڑا تھا وہ قحط بھی کیوں پڑا تھا؟
حضرت یوسف کی بات آئی تو عرض کروں کہ اللہ کے پیغمبر کو بیچا گیا تھا، ہاں بیچا گیا تھا، کنویں میں ڈالا گیا تھا، ہاں کنویں میں ڈالا گیا تھا، رسی کاٹی گئی تھی، رسی کاٹی گئی تھی، مصر کے بازار میں حضرت یوسف کے دام لگے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہو مصر میں کتنے سال قحط آیا تھا؟ 7 سال قحط پڑا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی۔ کہاں؟ مصر میں۔ کب؟ زمانہ یوسف علیہ السلام کا ہے، 7 سال بارش نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خدا اپنے نبیوں کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے کہ جب اس کے نبی کی قیمت لگی، اس کے نبی کے مول لگے، اس کے نبی کو بازار میں بیچا گیا تو خدا اتنا ناراض ہوا کہ مصر میں 7 سال بارش کو نازل نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بازار مصر میں خالی دام لگے تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ اے محمد عربی کے غلاموں، یاد رکھنا، ہم یہاں سکون کی سانسیں لیتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، اور توہین کرنے والے زندہ زمین پہ چلتے ہیں۔ میرے آقا کے کارٹون لوگ بناتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے دنیا میں ریلیز کرتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والا سکون سے رہتا ہے۔ کبھی اس چیز پہ غور کرنا میرے بھائی، یہ خداوند قدوس کا کرم ہے، خدا تو عذاب دینا چاہتا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، خدا تو عذاب دیتا ہے لیکن دے کیسے کہ تمہارے بیچ میں مدینے والے جلوہ افروز ہیں، حضور بیچ میں ہیں، اس لیے آیا ہوا عذاب بھی خدا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اور مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام ہیں، خالی دام لگے تھے، قیمت لگی تھی، تو خدا نے مصر کو 7 سال قحط کی نظر کر دیا تھا۔ یوسف کا بھی حسن تو تھا، کہاں تھا؟ تو وہ حال کیا تھا؟ تو وہ حال تو یہ تھا کہ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ ایک عجیب مضمون یہ تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حسن ہے، حضرت یوسف کا بھی حسن ہے۔ کہ حضرت یوسف کا حسن تو یہ ہے، حضرت یوسف کا حسن جب بے نقاب ہوا، جب پردے سے باہر آیا تو کیا ہوا کہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹائی۔ کیا مسئلہ؟ اور یہاں کیا ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرق ذرا معلوم کیجئے گا، ہو سکتا ہے اس طرح کی گفتگو سننے کی آپ کو عادت نہیں ہے، اس لیے آپ میرا چہرہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں اور عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن میرے دوستوں میں داستان عجیب چھیڑ کے بیٹھ گیا ہوں۔ آقا دو جہاں کا حسن بیان کیا تو میرے امام نے کہا کہ یوسف کا حسن تو یہ تھا کہ مصر میں عورتوں نے انگلیاں کٹائی ہیں اور تیرے نام پہ کٹاتے ہیں گردن مردان عرب۔ اب اس کو محسوس کیوں کیجئے کہ وہاں یوسف کا حسن تھا، جب بے نقاب ہوا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹائی ہے۔ ملک بھی مصر کا ہے، کٹانے والی عورتیں ہیں، کٹنے والی انگلیاں ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں ملک عرب کا ہے، کٹانے والی عورتیں نہیں، کٹانے والے مرد ہیں، کٹنے والی انگلیاں نہیں، کٹنے والی گردنیں ہیں۔ کہاں انگلیاں کہاں گردنیں، کہاں مرد کہاں عورت، کہاں مصر کہاں عرب۔ وہ یوسف کا حسن تھا کہ اس حسن پہ مصر کی عورتیں انگلیاں کٹا رہی تھی۔ یہ حسن مصطفیٰ تھا کہ عرب کے مردوں نے گردنیں کٹا دی، عرب کے مردوں نے گردنیں کٹا دی، اور یہاں تو یہ کا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ نہیں کہا کہ سر کٹاتے تھے، سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ تسلسل جاری ہے، کل بھی کٹاتے تھے، آج بھی کٹاتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک کٹاتے رہیں گے۔ اگر جذبہ میرے اندر نہیں ہے، اگر یہ سوچ میرے اندر نہیں ہے، اگر میں اس جذبے کا محافظ نہیں ہوں تو میں شکایت نہیں کر سکتا کہ اب کوئی نہیں کٹا سکتا۔ لیکن میرے دوستو، ماضی قریب کو پڑھ لیجئے، ماضی بعید میں چلے جائیے، آج دیکھ لیجئے، مدینے والے کو گرچہ نہیں دیکھا ہے لیکن سر کٹانے کی جو رسم ہے وہ آج بھی باقی ہے، آج بھی مصطفیٰ کے نام پہ لوگ سر کٹاتے ہیں۔ اور ایک عقیدہ نوٹ کیجئے گا، نماز میں بہت پڑھتا ہوں، بہت زیادہ۔ کوئی یہ کہے کہ نماز میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور بچوں کا ہی نماز سے، تو یہ اس کا فیصلہ غلط ہے۔ میں ممبر سے بول رہا ہوں اور یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ نماز بے شک نماز ہے، نماز افضل العبادت ہے، نماز بے شک اہم عبادت ہے، لیکن غوث اعظم کے دیوانوں، نماز
بہت اہم ہے، اس وقت تک اہم ہے جب اسی نماز میں عشق رسول کی جان ہو، محمد مصطفیٰ کے عشق کی روح پھونک دی جائے تو نماز نماز بنتی ہے، ورنہ وہ نماز کورے کاغذ کی طرح ہے جو یہ کہتا ہو کہ نبی کا نماز میں خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کی نماز نماز نہیں ہے، نماز دیوانے کی ہے۔ تو کا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ربی، حسن زیبا تھا، آقا کا حسن تھا، حسن جب سراپا کسی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت قاضی علم الدین شہید ہمارے پڑوس کے ملک کے تھے، ان کو جیل میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ملنے آتے تھے۔ ماضی قریب کی بات ہے، بہت قریب کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے کلیم ملنے آتے تھے۔ اس بندے کا نام علم الدین تھا، اور آ کے کہتا تھا علم الدین ایسا کیا کمال کر دیا تو نے کہ میں جب بھی نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں نبی تیرا ہی نام لیتے رہتے ہیں، وہاں علم الدین ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ فاصلے آنکھوں کے ہوتے ہیں، فاصلے دلوں کے نہیں ہوتے، دلوں کے فاصلے کٹ جاتے ہیں، دلوں کے فاصلے شورٹ پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو، یہ 2016 کی بات کرو اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے جسے دنیا حضرت غازی ممتاز حسین قادری کے نام سے جانتی ہے۔ اگر آپ پردہ خفا میں رہتے ہو نام نہیں سنا ہے، لیکن عاشق حضور کے حسن پہ جان دینے والے آج بھی دنیا میں ہے۔ ایک ظالم اٹھا اور اس نے کہا نبی کا قانون، شریعت کا قانون کالا قانون ہے، اتنا ہی کہا تھا تو حضور کا دیوانہ اٹھا اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا، اور جب چھلنی کر دیا تو کیسے اندر کر دیا جائے، اندر جب کر دیا گیا وہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، جب سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، 2-3 سال جیل میں رکھنے کے بعد کیسے پھانسی دی جائے گی، تو اس نے کہا مجھے تیار ہے، میں تیار ہوں، آخری آرزو کیا ہے؟ کہ آخری آرزو یہ ہے کہ میں مدینے والے کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آخری مرنے سے پہلے میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز میرے دوستو، انہوں نے نعت پڑھی یا رسول اللہ میرے چاہنے والوں کی خیر ہو، اور اس نے یہ شرط لگائی کہ مجھے پھندے پہ لے جاؤ، تو میرا ہاتھ پکڑ کے مت لے جانا، میرے پیچھے چلنا، میں آگے چلوں گا۔ کہا ایسا کیوں؟ تو کہا کل کوئی دنیا کا انسان تانا نہ دے کہ پکڑ کے پھانسی دی تھی، تم پیچھے آنا، میں آگے چلوں گا، اور میرے چہرے پہ کالا کپڑا بھی مت رکھنا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ نبی کا غلام پھانسی سے ڈرتا تھا اور اس یعنی پھندے سے ڈرتا تھا، اس لیے تم پیچھے چلنا، مجھے آگے کرو۔ وہ آگے چلے اور پھر یہ کہا تھا کہ جب میں کہوں تب گھوڑا دبانا، اس سے پہلے مت کھینچنا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے 2.5 منٹ تک وہاں کھڑے رہے اور سوچتے رہے، جب 2.5 منٹ پورے ہوئے تو اس سے کہا جلاد سے اب ذرا گھوڑا کھینچ دے۔ کہا کیا ہوا؟ تو جس کا انتظار کر رہا تھا اس نبی نے مجھے جلوہ دکھا دیا ہے، جس کے نام پہ جان دینے جا رہا تھا اس کا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ میرے دوستوں گردن کٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، یا کانٹا لگے بھی تو تکلیف ہوتی ہے۔ ولایت کی غوثیت کی باتیں کرتے ہو عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت کیا ہے؟ جب رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہو تو ایک نہیں 50 گردن کٹ جائے احساس تک نہیں ہوگا۔ سامنے چہرہ ہونا چاہیے، سامنے چہرہ ہونا چاہیے، چہرہ سامنے ہو اور پھر کٹ جائے، کٹ جائے۔ آپ کہیں گے کہاں سے پکڑ کے لائے ہو، کٹنے کٹانے کی بات کر رہے ہو؟ میرے دوستو میں ایمان اور جذبات اور روشنی، نماز، حقیقت، ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے جو بندہ اپنے خدا کا وفادار ہو، جو بندہ اپنے نبی کے نام پہ مرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اس لیے کہ میں میری زندگی کا یہ سب سے بڑا مقصد آپ کو بتاؤں کہ مسلمان دنیا میں جینے کے لیے نہیں، نام نبی پہ مرنے کے لیے آیا ہے، نام نبی کے مرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کو کہ میلاد النبی کی 12 میلادیں کرتے، ہم محرم میں 10 کرتے، ہم 11ویں میں 11 کرتے ہیں، یہ کر کے ہم چھٹی کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو ایمان نام کسی اور چیز کا ہے، ایمان ایک جذبے کا نام، ایک روشنی کا نام ہے۔ عزیزان میں وہ اس طرح ہو جائیے اور جذبات کی دنیا میں آئے، اور حقیقت اس لیے کہ ہماری زندگی کیا ہے، کوئی بھی کچھ کہہ دے ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ٹیپو سلطان کے مزار کی تختی پڑھی ہو تو وہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ شعر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک مالدار ہے اسلام ایسے
سفینوں سے ابھی تک آتی ہے صدا یہ تربت کے سینے سے، ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے، ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ اس لیے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے، تھوک دے، گالی دے دے، غلط چھاپ دے، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر میں مسلمان کی کوئی بات لگا دے اور مسلمان کے کچھ بھی نہیں ہے تو کہا اس ذلت کے جینے سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ اور دیکھی جو میں نے ہسٹری تو کامل یقین آیا جسے جینا نہیں آیا اسے مرنا نہیں آیا۔ جو شان سے جی بھی نہیں سکتا وہ مر بھی کیا سکتا ہے، مرنا بھی اس کا مرنا ہے کہ آج 900 سال سے زیادہ کا عرصہ، 1000 سال کا عرصہ بیت جائے، آج بھی 11ویں کے نام پہ اس بغداد کے دولے کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں، آج تقریریں پیش کی جا رہی ہیں، آج ان کے نام کی 11ویں منائی جا رہی ہے۔ کون سا کمال کیا تھا؟ یہاں تو مرتے ہیں 12 مہینے میں لوگ بھول جاتے ہیں، فاتحہ تک نہیں پڑھی جاتی ہے۔ جب فاتحہ تک نہیں پڑھتے میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ یہ حقیقت ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھتے لوگ بھول جاتے ہیں۔ 1000 سال کے بعد، 900 سال کے بعد، 800 سال کے بعد، 100 سال کے بعد اگر کسی کو یاد رکھا جاتا ہے تو کچھ تو ہوگا، کچھ ہوگا کیا کہ وہ رہے تو بھی شان سے، دنیا سے گئے تو بھی شان سے، ولایت کے ڈنکے بجتے رہے، روحانیت کے تاجدار بن کے دنیا میں چمکتے رہے۔ اگر میرے دوستو جینا ہو تو حسن مصطفیٰ کے ایسے گرفتار بن جاؤ۔ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، یہ دنیا آباد ہوگی، آخرت آباد ہوگی، غوث اعظم کا سایہ ملے گا۔ لیکن میرے دوستو آقا دو جہاں کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر، پیشانی میں سجدہ پیدا کر اور دل میں رسول پہ مرنے کا جذبہ پیدا کر۔ حضور کے سر پہ اس لیے کہ میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کہ خدا نے دل اس لیے دیا ہے کہ اس میں مدینے والے کی یاد ہو، اور سر اس لیے دیا ہے کہ مدینے والے کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔